السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں کمانڈنٹ ٹریننگ کالج ڈی آئی جی محبوب اسلم کی زیر نگرانی تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا، جس میں کثیر تعداد میں موٹر وے پولیس افسران نے خون کے عطیات دیے۔ ڈی آئی جی محبوب اسلم نے کہا کہ تھیلیسیمیا ایک خطرناک مرض ہے جس میں مبتلا مریضوں کی مدد انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اور موٹر وے پولیس بحیثیت ادارہ اپنی انسان دوست روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ شیخوپورہ کے گلی محلوں میں سیوریج کی بندش سے گلیوں میں گندگی کا راج، صفائی ستھرائی کا عملہ غائب، مکینوں کی جانب سے کی جانے والی کمپلینٹ کا ریکارڈ رڈی کی ٹوکری کی زینت بن گیا۔ گندے پانی، گوبر اور کوڑا کرکٹ سے سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ نئی آبادی، ارائیاں والا کرکٹ سٹیڈیم اور رحمت کالونی سمیت شہری آبادی دیہی علاقوں میں بدل گئی۔ ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام محرم الحرام کے تناظر میں ہاکی اسٹیڈیم ننکانہ صاحب میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پوار نے کی۔ ایکسرسائز میں ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، پولیس، ہیلتھ اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں نے بھرپور شرکت کی۔ موک ایکسرسائز میں فرضی بم بلاسٹ کیا گیا، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جنہیں ریسکیو 1122 نے درجہ بندی کرنے کے بعد فوری طبی امداد فراہم کی۔ چھانگا مانگا میں مصطفی تحریک پنجاب کے سینئر نائب صدر سید راشد حسین گیلانی کا شجرکاری مہم سے خطاب۔ کہا، پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے مصطفی رضاکار اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے اور شاداب پاکستان مہم کے دوران درختوں کو بچانے اور ان کو پروان چڑھانے بارے آگاہی کام کو تیز کیا جائے گا۔ ڈویژنل فارسٹ آفیسر کسور محمد شاہد تبسم، ڈی ڈی او سوشل ویلفیئر چونیا حافظ محمد شفیق اور المصطفی ویلفیئر سوسائٹی چھانگا مانگا کے کارکنان رائے محسن کھرل، سید عقیل مرتضیٰ، انعام اللہ بھٹی، محمد عرفان اور پریس کلب چھانگا مانگا کے صدر رانا محمد عاصم سمیت دیگر افراد نے اس موقع پر پودے لگائے۔ گوجرا ٹوبہ روڈ پر اسپیشل کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب MP چودھری بلال اصغر وڈائش نے نجی اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ اسپتال کے CEO ڈاکٹر سلمان چودھری نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسپتال مستحق افراد کے لیے بھی کام کرے گا۔ شعبہ گائنی کی معروف ڈاکٹر سہرش بطول بھی اس اسپتال کا حصہ ہوں گی اور گوجرا کی عوام کو زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ڈاکٹر سلمان چودھری کی جانب سے مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ DPO چنیوٹ کی محرم الحرام کے حوالے سے پولیس افسران سے میٹنگ میں DSPs، SHOs اور DPO دفتر کے افسران نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں منور حسین۔ DPO چنیوٹ کی محرم الحرام کے حوالے سے پولیس افسران سے میٹنگ میں محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے سیکیورٹی پلان انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ حساس جلوسوں، مجالس، حساس پوائنٹس پر سیکیورٹی انتظامات بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ DPO چنیوٹ بلال ظفر کا کہنا ہے، تمام وسائل بروئے کار لا کر محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ محرم الحرام میں مجالس، جلوسوں پر SOPs کے مطابق سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ کسی کو بھی ضلع چنیوٹ کا امن و امان تباہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ منور حسین، چیف رپورٹر، سٹی نیوز، چنیوٹ۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے 779ویں سالانہ عرس کی تقریبات کے تیسرے روز کی رسومات ایڈمنسٹریٹر نے ادا کر دی اور زائرین میں روایتی تبرک بھی تقسیم کیا۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی شہزاد سے۔ ہاں جی بالکل، برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ اور پنجابی زبان کے پہلے صوفی شاعر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 779ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف ضیاء مصطفیٰ نے تیسرے روز کی رسومات ادا کرتے ہوئے مدعو شرکا میں روایتی تبرکات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ملکی ترقی اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کورونا وبا کے خطرات کے پیش نظر عرس میں زائرین کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ ڈسکا کے سول اسپتال کی ایمرجنسی میں صفائی کی ناقص صورتحال، MS کو تصویر بھیجنے پر صحافی کو اسپتال کے وسیم نامی ملازم کی جانب سے قتل کی دھمکیاں اور پریس کارڈ چھیننے کی کوشش۔ تفصیلات کے مطابق نجی چینل کے رپورٹر نے سول اسپتال ڈسکا کی ایمرجنسی میں صفائی کی ناقص حالت پر MS کو تصویر واٹس ایپ کر دی، جس پر اس وقت ڈیوٹی پر موجود عملے کو MS نے بھیجا تو ڈیوٹی پر موجود سٹاف نرس نے بھی کہا کہ صفائی والے بات نہیں مانتے۔ تصویر واٹس ایپ کرنے پر وسیم نامی شخص آگ بگولا ہو گیا اور جھگڑا کرنے اور دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے صحافی کا پریس کارڈ چھیننے کی کوشش کی تو ادھر موجود لوگوں نے معاملہ رفع دفع کرا دیا، لیکن وسیم بد زبانی سے پھر بھی باز نہ آیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے چلا گیا۔
सहाफ़ी बरादरी का डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। मौजूदा हुकूमत और महकमा हेल्थ की नाअहली के बायस तफरीही मकाम फोर्ट मनरू के अस्पताल को बदस्तूर ताले, डॉक्टर समेत सारा अमला घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहा है। वाज़ेह रहे कि एक माह कबल भी फोर्ट मनरू अस्पताल को ताले लगे हुए थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन नाअहल मकामी हुक्मरान और करप्ट महकमा हेल्थ के अफसरान के कान पर जूं तक ना रेंगी। फोर्ट मनरू एक तफरीही मकाम है जहां पर रोज़ाना हज़ारों सयाह आते हैं। अस्पताल को मुकम्मल ताले लग चुके हैं, जो मकामी हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। फूलनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मशहूर ज़माना मनशियात फरोश गिरफ्तार। SHO थाना सिटी राहील अहमद ने अपनी टीम की हमरा मनशियात और अफ्यून फरोशी में मुलव्वस मुलजिम आसिम को मनशियात ले जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालियत की 1 किलो 50 ग्राम अफ्यून और 1 किलो 10 ग्राम मनशियात बरामद करके उसके खिलाफ मनशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीपालपुर में खेले जाने वाली क्रिकेट लीग DPL सीज़न 5 का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। DPL का फाइनल मैच प्रिंस ऑफ दीपालपुर और दीपालपुर ज़ल्मी के माबैन खेला गया। मज़ीद बता रहे हैं ज़ुबैर प्रिंस। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के शहर दीपालपुर में, जहाँ पे आज DPL सीज़न 5 का फाइनल मैच खेला गया, जो दीपालपुर ज़ल्मी और प्रिंस ऑफ दीपालपुर के माबीन खेला गया, जहाँ पे प्रिंस ऑफ दीपालपुर को शिकस्त हुई। तो दीपालपुर ज़ल्मी ने अच्छा खेला। तो मेरे साथ इस वक्त दीपालपुर ज़ल्मी के बैट्समैन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनकी प्रोग्रेस कैसी रही और वो कैसे उन्होंने मैच विन किया। जी बताइएगा। जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें विक्ट्री से हमकिनार किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्राउड ने भी हमें, हमारे साथ उन्होंने बड़ा तामन किया और बिल्कुल जी हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। उन्होंने बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहा, फील्डिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहा, सब ने बैकअप किया, मिलके खेले, एक कम्बिनेशन के साथ खेले। और जो बैट्समैन थे हमारे, नो डाउट ज़ेबी और उसके बाद मुज़म्मिल कामो की वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, पाकिस्तान के माने जाने बैट्समैन है, उन्होंने अच्छा खेला और सिंगल हैंडेड मैच जितवा दिया। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका भी, आपने कवरेज दी, आपकी हम बहुत ज़्यादा कह लें कि थैंक्स करते हैं, मशकूर हैं आपके कि आपने इतने बड़े टूर्नामेंट को कवरेज दिया और आपने इतना अच्छा माहौल रिकॉर्ड किया। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दीपालपुर में जो क्राउड है वो लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है मैच को एंजॉय करने के लिए। औरतों बच्चों ने भी शिरकत की है, मर्दों के साथ साथ। तो मेरे साथ इस वक्त शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी देखिए, हमारे सिटी दीपालपुर में हर साल जो है ये टूर्नामेंट होता है और एक ये बहुत अच्छा फ़ैसला है जो कि हमारे यहाँ के ओनर है जो सब कुछ करने वाले हैं, जनाब मियाँ बोदला साहब, जो उनका जो अच्छी प्रोग्रेस है ये, और हमने बड़ा अच्छा एंजॉय किया। कोरोना के दिनों में तकरीबन ये सारे लोग मायूस हो चुके थे कि ऐसा जो है माहौल बिल्कुल भी नहीं मिल सका, लेकिन जनाब बिलाल हुसैन बोदला साहब, बिलाल उमर बोदला साहब ने जो है अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम एक रखा और ये सीज़न 5 का जो टूर्नामेंट था वो जनाब दीपालपुर ज़ल्मी ने अपने नाम करके दीपालपुर का नाम रोशन किया है। दीपालपुर ज़ल्मी लव यू। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। जी माशाल्लाह, सबसे पहले दीपालपुर ज़ल्मी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया। और हमारे उसमें बहुत ही प्यारे भाई ज़ेबी भट्ट जिन्होंने आज अच्छी बैटिंग की, उसके बाद मुज़म्मिल कामो की जो कि अच्छा खेल पेश किया और इंशाल्लाह विन करने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट की यहाँ पे काफ़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने मैच को एंजॉय किया। तो इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हवाले से भी सख्त इंतजाम किए गए थे। आज़ाद रुकने सूबाई असम्बली पंजाब जुगनू मोहसिन किरमानी अपने हलके में तामीर और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। एक ही दिन में कई तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ुबैर प्रिंस। आज़ाद रुकन पंजाब असम्बली सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी हल्का की तमीर तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही हैं। एक ही दिन में 2 बड़े रोड का इफ्तिताह कर दिया। सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी साहबा ने कस्बा राजोवाल में लाखों रुपए मालियत से मुकम्मल होने वाली 2 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह कर दिया, जिसका दीपालपुर कसूर रोड से राब्ता होगा। उन्होंने हुजरा बाईपास पर 1 किलोमीटर सड़क की तमीर के मनसूबे का भी संगे बुनियाद रख दिया। सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी का कहना था
جس طرح الیکشن میں حلقہ کی عوام نے 24 گھنٹے الیکشن مہم چلا کر میری کامیابی کی شکل میں خود کو کامیاب کیا، اسی طرح میں بھی حلقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمہ وقت کام کر رہی ہوں۔ کمیشن اور کک بیک سے پاک ترقیاتی منصوبے یہاں پر نئی تاریخی رقم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ پی پی 184 کو مثالی حلقہ بنا کر رہوں گی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ترجمان المحسن گروپ، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی حجرہ رائے مشتاق احمد کھرل، فوکل پرسن انچارج المحسن رابطہ کمیٹی رائے محمد عمران کھرل، محمد عرفان بٹ، ڈاکٹر محمد عبداللہ بھٹی، صدر شیرگڑھ پریس کلب، احمد زبیر پرنس، بیورو چیف سٹی نیوز اکاڑا سمیت المحسن گروپ کے سینکڑوں ساتھیوں کی موجود تھے۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرنس، سٹی نیوز، شیرگڑھ۔ راشننگ کنٹرولر پشاور نے کہا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ سرکاری نرخنامہ نہ رکھنے والوں اور گراں فروشی کرنے والوں کا راج نہیں چلے گا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے پر خود ساختہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اس قسم کے عناصر پر کڑی نظر رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر عوامی شکایات پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولرز اور فوڈ انسپیکٹرز فیلڈ میں ڈیوٹی سر انجام دے کر کارروائی کرتے ہیں۔ گراں فروشوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ اکاڑا میں نجی کالج کے پرنسپل عاطف پرویز نے کہا کہ ہمارے کالج میں طلباء و طالبات کو اعلیٰ معیار کی تعلیم کے ساتھ غریب، نادار اور مستحق بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں زبیر پرنس۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حجرہ شاہ مکین میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عاطف پرویز صاحب، پرنسپل اسپائر گروپ آف کالجز حجرہ کیمپس۔ آج آپ ان سے چند سوالات کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بچہ، اور بھی بہت سے کالجز ہیں، تو بچہ اسپائر گروپ آف کالجز ہی کیوں جوائن کرے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسپائر حجرہ شاہ مقیم میں ہم نہ صرف اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ہم بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ، بلڈنگ کاؤنسلنگ اور ان چیزوں پہ ہم بہت زیادہ فوکس کریں گے۔ ایون کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گروپ کی، ہمارے چیئرمین کی ویژن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہر اس بچے کو پڑھانا ہے جو چاہتا ہے پڑھنا اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم اس کو اکیڈمک کے حوالے سے، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، پرپز بلڈ کے حوالے سے اس کی ہر طرح کی ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اور ایون کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی روڈ پہ جاتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ بھی اسپائر حجرہ میں ہو جاتا ہے، تو اگر وہاں پہ گیدرنگ میں کوئی بھی ایک بچہ نکلے گا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ حجرے کا ہی ہوگا، اسپائر کالج کا، جو آگے آ کے اس کی مدد کرے گا۔ ویری گڈ۔ اچھا سر، میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ علاقے میں ایک ACIT ٹیسٹ کے نام سے بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا جی ACIT ٹیسٹ جو ہے نا، وہ بیسیکلی اسپائر کالجز آف انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، جس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو آگے پڑھنا تو چاہتے ہیں بٹ ان کے پاس فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں، بہت کم ہے، پیسے نہیں ہیں، اس کا فیس کا ایشوز ہے، تو اسپائر کالج جو ہے وہ بیسیکلی ان پیرنٹس کے لیے اسپیشلی ان کو سپورٹ کرتا ہے جن کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آئیں اور آگے اس ٹیسٹ میں اپیئر ہو اور میکسیمم مارکس گین کریں۔ جو ٹاپر بچہ ہوتا ہے ادارہ، اس کو 2 سال کی فیس 100% فری آف کاسٹ معاف کر دیتا ہے، پلس اگر وہ انٹر میں اچھے نمبر گین کرتا ہے تو فردر گریجویشن میں بھی اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو بچے فائنینشیل طور پر ویک ہیں وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں اور اپنے میکسیمم رزلٹ شو کر کے آگے آ جائیں تاکہ انہیں میکسیمم اسکالرشپ دی جا سکے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، آپ نے پرنسپل عاطف پرویز صاحب کے تاثرات جانے، ان کا یہی کہنا تھا کہ اسپائر گروپ آف کالجز میں طلبات آ کے وزٹ کریں اور ACI ٹیسٹ میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ جو فنانشیل کرائسس کا شکار ہیں بچے، وہ اس میں اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے روڈ سیفٹی ڈے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور ملک عامر ڈوگر، ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد اور CPO ملتان منیر مسعود مارت کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں شہروز خان سے۔ جی بالکل، سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے روڈ سیفٹی کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان کی شان ملک عامر ڈوگر صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، آپ بتائیے گا کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے پبلک کو بھی اور باقی جو ہیں ادارے، ان کو بھی آپ کا کیا میسیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے روڈ سیفٹی کے حوالے سے اس خوبصورت سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں پبلک کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا، سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بھی بلایا گیا۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں آگاہی، شعور دیا جائے کہ آئے روز جو ٹریفک کے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹریفک قانون کی پاسداری کریں، ہیلمٹ پہنیں، بچوں کو اپنے موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے نہ دیں اور ٹریفک عملے کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ شہر آپ کا
آپ کی جان بھی قیمتی ہے اور آپ کا مال بھی قیمتی ہے. بہت شکریہ. جی، ملتان کی شان ملک عامر ڈوگر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ والدین کم عمر ڈرائیورز کو بائک اور گاڑی نہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹریفک وارڈن کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنی جان کی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی جان کی حفاظت کریں. جی. سی پی او ملتان منیر مسعود مارت کی ہدایت پر پولیس تھانہ بوہر گیٹ کی ڈکیتی میں ملوث ملزمان کے خلاف بڑی کارروائی. ہیلتھ اینڈ کیئر لائن آفس سے ڈکیتی کی واردات کرنے والے 3 ملزمان گرفتار. ملزمان کے قبضے سے مال مسروقہ برآمد. رپورٹ کر رہے ہیں شہروز خان. ملتان پولیس تھانہ بوہر گیٹ کی رہبری میں ملوث ملزمان کے خلاف بڑی کارروائی. گرفتار ملزمان میں سرفراز، مبشر اور زاہد شامل. گرفتار ملزمان سے کل 11 لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا، جس میں 8,51,000 روپے نقدی اور 7 موبائل فون شامل ہیں. اس کے علاوہ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ایک پسٹل اور 30 گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں. گرفتار ملزمان سے رہبری مقدمات میں 100% برآمدگی کی گئی. ایس پی سٹی ڈویژن راؤ نعیم شاہد کی زیر نگرانی ایس ڈی پی او حرم گیٹ محمد اقبال لشاری کی سربراہی میں ایس ایچ او بوہر گیٹ محمد امجد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے برآمدگی کی. ننکانہ صاحب میں انسداد منشیات کے وفاقی وزیر اعجاز شاہ کی مرحوم سینئر صحافی حکیم شیخ محمد خالد کی رہائش گاہ برآمد. مرحوم کے صاحبزادے شیخ سلمان خالد کے ساتھ اظہار تعزیت کیا. انہوں نے مرحوم کی سماجی اور صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. وفاقی وزیر نے مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا بھی کی. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کشمیریوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی مقبوضہ کشمیر کے بارے پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے. ٹنڈو محمد خان کے صحافی سید عطا اللہ شاہ کے بھانجے محمد یاسین پر ریتی اور سیمنٹ کے ڈیلر شکیل چھیپا کا ملازمین کے ساتھ مل کر تشدد. متاثرہ نوجوان کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. واقعے کی رپورٹ پولیس اسٹیشن میں درج. تشدد کے باعث متاثرہ نوجوان شدید زخمی ہو گیا، جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا. متاثرہ نوجوان نے بتایا کہ میں ایک دکاندار ہوں، میرے برابر میں ایک ریتی سیمنٹ کا ڈیلر شکیل چھیپا ہے جو کہ آئے دن میری دکان کے باہر ٹرک کھڑا کرتا ہے. منع کرنے پر اس نے اپنے ملازمین کے ساتھ مل کر مجھ پر تشدد کیا. صحافیوں کا کہنا ہے کہ اگر ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی تو سخت احتجاج کیا جائے گا. کراچی کے علاقے ملیر میں کوہی گوٹ میں سوتیلی ماں نے اپنے آشنا سے مل کر 15 سالہ بیٹی مومل کا گلا دبا کر قتل کر دیا. شاہ لطیف پولیس نے آشنا سمیت خاتون کو گرفتار کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا. مزید جانتے ہیں احمد حسین سے. اس وقت ہم موجود ہیں ملیر کے علاقے بن قاسم ٹاؤن کوہی گوٹ میں. یہاں پر 2 روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ آیا جس میں 15 سالہ بچی مومل اس کو اپنی ستیلی ماں نے اپنے آشنا سے مل کر اس کا گلا دبا کر قتل کیا. یہاں ہمارے ساتھ اس بچی کا والد موجود ہے اور اس کے رشتہ دار موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. کرتے ہیں ہم وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم وزیر عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور ان ظالم لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سے سخت سزائیں ان کو دی جائے. میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں جس نے کوریج دی. اس کو شروع میں میڈیا نے ہی کوریج دی تو یہ جا کے یہ ہائی لائٹ ہوا. اور امی نہیں ہے، میرا بیٹا اس کی امی نہیں ہے. اس کے بعد میں تو چپ رہی، میں دیکھتی رہی، مگر ہمارے میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے مگر اس کے بعد پولیس کی یہ ہوئی تفتیش دیکھنا یہ کرنا. تو جیسے تو اس کے بعد تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں اور لڑکی کو لے کر گئے ہاسپٹل لے کر گئے، بولے یہ مارا گیا ہے. تو ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ بیٹا میرا یہ مطالبہ ہے، میں نے بولا کوئی اور بچی کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے. 10 بجے گیا ڈیوٹی پہ، رات کو گیا. صبح میرے کو کال کیا کہ بھائی میرے ماں ساتھ ہے، میرے کو اس نے کال کیا کہ بھائی آپ جلدی آ جاؤ، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی آ جاؤ. میں یہاں پہ آ کے دیکھا تو میری بچی اندر پلنگ پہ سویا ہوا تھا، یعنی کہ بالکل سانس نہیں تھا، اس میں بالکل مری ہوئی تھی. تو ہم لوگوں نے اس کو اٹھا کے باہر رکھ دیا. پھر دیکھا کہ اس کے آنکھوں میں مٹی، اس کے ناک میں مٹی تھا، اس کے یہ پورے بال مٹی میں بھرا ہوا تھا. تو ہم نے اس کو باہر دیکھ کیا، نکالا اس کو باہر سے روشنی سے تھوڑا سا. تو ہم کو چیک کیا اس کو کہ یہاں پہ اس کو نشان تھے، یہاں پہ. پھر ہم لوگوں نے اس کو جینا لے کے گئے، پاس مارٹم کرا کے ہم لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس کو گلا بٹھا دے، اس کا گلا دبایا ہے اس کو. آپ کی کتنی شادیاں؟ میری شادی 2 ہیں.
अच्छा, तो ये बच्ची की पहली शादी? ये पहले शादी पे, तीनों बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और बेटी था, वो जो उसको कत्ल कर दिया। उसके कातिल कैसे पकड़े? वो पुलिस ने पकड़े हैं उसको, गवर्नमेंट ने। अच्छा, जी। वो कातिल कौन है? वो कातिल एक मेरा भांजा है, शाहिद नाम है उसका, और एक बीबी है मेरी नादिया, वो। अच्छा, छोटी बीवी? जी हाँ, दूसरी शादी जो की तो बाद में। मैं तो हुकूमत से यही करूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए बस। अच्छा जी। नाज़रीन, आपने सुना कि बच्ची के वालिद और उसके रिश्तेदारों का कहना है कि कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा किसी बच्ची का कत्ल न हो, किसी की ज़िंदगी तबाह न हो। कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ अहमद हुसैन, सिटी न्यूज़, मलीर, कराची। शेरगढ़ के इलाके किला सोना सिंह में बारातियों और मेयो बरादरी के दरमियान मामूली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। शादी वाला घर मैदान जंग में तब्दील हो गया। बुरेवाला से आई बारात की मेयो बरादरी ने रंग बिरंगे खानों की बजाय डंडों और मुक्कों से तवाज़ो कर दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाक़या मामूली तल्ख़ कलामी पर हुआ जो शिद्दत इख्तियार कर गया। फुटेज के मुताबिक दर्जनों अफराद को एक दूसरे पर डंडों, घूंसों और मुक्कों से हमला आवर होते देखा जा सकता है। झगड़े से मुतअद्दिद अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस मौका पर पहुँच गई और मामला रफा दफा करा दिया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की हिदायत पर महकमा ज़राअत की फील्ड टीमों ने कपास की देखभाल के सिलसिले में सर्विलेंस बढ़ा दी। गुज़िश्ता रोज़ फील्ड अफसरान ने मुजफ्फरगढ़ की तहसील रोहिला वाली में कपास के नुमाइशी प्लॉट का मुआयना किया। फसल के मुआयने के दौरान कपास के पौधे पर चिड़िया का घोंसला सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया, जिसमें उसके बच्चे नशो नुमा पा रहे थे। फील्ड अफसरान ने कहा कि कपास ऐसी फसल है जिस पर ज़रई जहरों के इस्तेमाल की वजह से परिंदों का घोंसले बनाना नामुमकिन है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की हिदायत की रोशनी में IPM प्लॉट समेत काश्तकारों को कपास की फसल पर प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के स्प्रे का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, कश्मीरी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से अरकान पार्लियामेंट एंड्रयू गोविंद, पॉल ब्रिस्टो, यास्मीन कुरैशी, इमरान हुसैन, नाज शाह, खालिद महमूद, अफजल खान और लॉर्ड वाजिद खान ने खिताब किया, जबकि राजा नजाबत हुसैन, डॉक्टर नज़ीर गिलानी, कौंसल यास्मीन डार और लियाकत अली भी मुकर्ररीन में शामिल थे। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान का खुसूसी वीडियो पैगाम भी दिखाया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात जारहाना, गैर कानूनी और यकतरफा हैं और ये जम्मू व कश्मीर की बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हैसियत को तब्दील करने की साजिश का हिस्सा हैं, जो कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। मुकर्रीन ने भारतीय अफवाज की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की और भारत से मकबूजा कश्मीर के मुहासरे को ख़त्म करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कश्मीरियों की हालत ज़ार की अक्कासी के लिए एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बरतानवी और पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरियों ने शिरकत की। मुकीम अहमद, सिटी न्यूज़, लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।